السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسرا سپارہ ہم پڑھیں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مسلمانہ تقریباً 16 یا 17 مہینے مدینہ آنے کے بعد، جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف آئے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ خانہ کعبہ ان کے بالکل پچھلی طرف تھا اور وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہمیں حکم ہو کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے عبادت کریں، کیونکہ ابراہیم کا کعبہ یہ تھا، خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ میں تھے نا، تو وہ خانہ کعبہ کے اس طرح کھڑے ہوتے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے اور بیت المقدس بھی سامنے آ جائے، یعنی چاروں طرف وامو ہو جاتا ہے نا خانہ کعبہ میں۔ لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے نا، تو وہ دونوں قبلے دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ سائڈ پہ تھے، یعنی ادھر خانہ کعبہ ہے شمالاً جنوباً اور ایک طرف میں یعنی بیت المقدس ہے۔ اب نبی علیہ السلام بار بار اوپر آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے کہ ہم خانہ کعبہ کو قبلہ بنائیں اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا نا، تو تقریباً کئی جگہوں پہ مسلمان نماز کی حالت میں تھے اور انہوں نے اللہ کی فرما برداری میں صفوں یعنی نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کا حکم مانا اور قبلے کو چینج کیا۔ یعنی کتنی بڑی تبدیلی آئی نا، آگے امام، پیچھے مرد کھڑے ہیں، پیچھے بچے، پھر عورتیں، اس طرح صفیں بنتی تھی۔ تو مطلب یہ سارا تبدیل ہوا کہ مرد امام اس طرف چلا گیا اور پیچھے مرد، پیچھے بچے اور پیچھے پھر عورتیں سب سے اینڈ میں آ گئیں۔ کئی جگہوں پہ رکوع کی حالت میں اس طرح ہوا، یعنی انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی کہ جب جیسے جس طرح یا جس وقت بھی اللہ کا جو حکم آ جائے اس کو ماننے کا نام ہی اسلام ہے۔ اب جب کعبہ تبدیل ہو گیا نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ بے وقوف لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس پہ اب اعتراض کر رہے ہیں، کافروں نے تو بڑا شور مچا دیا، یہودیوں عیسائیوں نے، کہ پہلے یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اب انہوں نے ادھر پیٹھ کر دی اور دوسری طرف منہ کر کے عبادت کر رہے ہیں، تو ان کو کس نے پھیر دیا؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے نبی ان سے کہو مشرق بھی اللہ کی اور مغرب بھی اللہ کی۔ پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا پہلے سپارے میں کہ جدھر بھی منہ کرو گے وہ اللہ اسی طرف ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور یہ بھی یعنی پہلا نسخ، یعنی ایک حکم اللہ نے پہلے دیا کہ اس طرف منہ کر کے عبادت کرنی، اب اللہ نے حکم دیا کہ ادھر منہ کر کے عبادت نہیں کرنی، ادھر منہ کر کے عبادت کرنی ہے۔ تو یہ پہلا نسخ تھا کہ جس پر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسے کیوں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے اے نبی محمد آپ کی امت کو سب امتوں میں سے بہترین بنایا، اسی طرح میں اللہ نے آپ کو قبلہ بھی سب قبلوں سے اعلیٰ جو قبلہ ہے وہ عطا کر دیا۔ یعنی یہی ابراہیم کا قبلہ سب کو پتہ ہے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کی، ان کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی کا قبلہ کعبہ ہوگا۔ اگر نبی محمد اسی طرف عبادت منہ کر کے عبادت کرتے رہتے تو پھر بھی انہوں نے اعتراض کرنا تھا، کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے ان کا قبلہ یہ خانہ کعبہ بنے گا، تو اب یہ ادھر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ مشرکوں نے بھی اعتراض شروع کر دیا کہ مسلمان پہلے اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، اب ادھر کر رہے ہیں، یعنی انہیں بھی نہیں صحیح لگ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ لوگوں میں
کا इम्तिहान लें, आप लोगों को जानें कि कौन कितनी अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है और कौन कितनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्मा बरदारी करता है। अब जिनके दिलों के ईमान पक्के थे, मजबूत थे, उन्होंने तो फ़ौरन, मैं बता रही हूँ ना, नमाज की हालत में ही उन्होंने किबला तब्दील कर लिया। लेकिन कई लोग एतराज़ कर रहे थे कि ये कैसा दीन है, कभी कोई हुक्म, कभी कोई हुक्म, कभी इस तरफ मुँह करो और कभी उस तरफ मुँह करो। फरमाया ये बड़ी बात है, लेकिन जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है ना, उन्हें ये करना मुश्किल नहीं लगता, और अल्लाह मोमिनों के ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। अब यहाँ ना अल्लाह ने नमाज को ईमान कहा है, नमाज को ईमान कहा है। बाज़ आम तौर पे लोग समझते हैं कि सिर्फ मुंह से कह लेना और दिल में मान लेना ही ईमान है, हालांकि ऐसे नहीं है। ईमान की वजाहत में भी ये बात बयान हुई है कि आमनतु, ईमान किस चीज़ का नाम है? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब व अमल बिल जवारे, यानी ज़बान से इकरार करना, कहना मुंह से कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और दिल में भी ये बात हो कि वाकई अल्लाह के सिवा कोई नहीं है जिसकी पूजा की जाए, जिसके आगे माथा रखा जाए, जिसके सामने झुका जाए, जिससे मांगा जाए, और मुहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं, और फिर उसके मुताबिक अमल किया जाए। यानी जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पीरो मुर्शद मान लिया, उन्हें अपना रसूल मान लिया, तो जो जो वो कहे उसे करने का नाम ही इस्लाम है। अब नमाज को यहाँ अल्लाह ने इस्लाम, ईमान कहा। अब कई लोगों के ख्याल में था कि अब जो मुसलमान पहले फौत हो गए हैं, यानी उन्होंने काबे की तरफ मुंह नहीं, मतलब इधर ही मुंह करते करते, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करते ही जो इबादत होती रही है, या जो पहले नमाजें पढ़ते रहे हैं, वो फौत हो गया है, तो अब उनका क्या बनेगा? तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह लोगों, जो उन्होंने मेरी फर्मा बरदारी में काम किया, यानी उस वक़्त उस तरफ मुंह करके इबादत करना सवाब था, अब इस तरफ मुंह करके इबादत करना सवाब है। यानी अल्लाह की बात को मानने का नाम ही इस्लाम है। लोगों, अल्लाह लोगों पे बहुत रऊफ़ुर रहीम, शफ़क़त करने वाला, मेहरबान है। कितना शफीक, फरमाया 70 माँओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला। एक माँ के प्यार की कोई इंतहा नहीं है। माँ कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ आए और उसे कोई परेशानी आए, बच्चा कितना भी अपनी माँ को तंग करे, तो एक माँ क्या पसंद करेगी कि उसके बच्चे को आग में डाल दिया जाए? तो अल्लाह तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ऐसे मुँह करके ना ऊपर, तो यानी ये देखते थे कि कब अल्लाह का हुक्म आए कि हम खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज पढ़े। इसी बात को अल्लाह ने कुरान बना दिया। कद नरा तक़ल्लुब फ़ी वजहिका फ़िस समा, ए मेरे मोहम्मद, हमने आपके चेहरे का आसमान की तरफ बार बार उठना देख लिया है, तो हमने इसीलिए अब आपके लिए खाना काबा को किबला बना दिया है कि आप लोगों ने इस तरफ मुंह करके ही इबादत करनी है। अब ये 2-3 दफ़ा बार बार बात हुई है कि आप जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, आपको किबला की तरफ ही मुंह करके इबादत करनी है। लेकिन कुछ हालतों में बग़ैर किबले के भी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। मसलन किसी जगह पे पता ही ना हो, अब तो खैर पता चल जाता है, लेकिन अगर ना भी पता चले किसी वजह से और बंदा नमाज़ पढ़ ले, तो अल्लाह ताला वो नमाज कबूल कर लेंगे, क्योंकि पहले पारे में फरमाया कि ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, कि जिधर भी मुंह करोगे ना उधर ही अल्लाह का चेहरा है। अच्छा, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ए मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इन लोगों को बुरा लग रहा है आपकी ये काबे की तब्दीली, आप इन्हें जितनी भी निशानियां देंगे ना, इन्होंने आपके किबले की पैरवी नहीं करनी। हठधर्मी होती है ना बंदे के अंदर के, हम इसकी बात नहीं मानेंगे, या हमने इनकार ही करना है, या हम इसके मुखालिफ ही चलेंगे। जब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूर दराज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दीन इस्लाम हासिल करने के लिए ना बड़ी ये ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे अपने घर में, बड़े लाडले थे अपने माँ बाप के, लेकिन सिर्फ दीन की तड़प में ये घर से निकल पड़े कि आखिरी नबी मोहम्मद आने वाले हैं और उन्होंने खजूरों वाली ज़मीन पे आना है।
تو یہ بکتے بکاتے چلتے چلاتے بڑی مشقتوں کے بعد جب پہنچے وہاں آ کے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، میں بات یہ کرنے لگی ہوں کہ انہیں آپ جتنی بھی دلائل دو نا یہ مانیں گے نہیں۔ اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو تب سلمان فارسی کسی یہودی کے غلام تھے اور اس کے لیے نا کھجوریں توڑ رہے تھے۔ جب سب نے، اب ایک یہودی، دونوں بھائی، ان میں سے ایک باہر سے نا ایسے اس کے چہرے کا رنگ فاق ہوا ہے اور آیا اور کہنے لگا وہ آگے ہیں، تو مطلب ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اسے پہچان لیا ہے کہ کون آگے ہیں، یعنی جسے وہ پہچانتے تھے وہ آگے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے تھے۔ اب سلمان فارسی کو بھی انہی کا انتظار تھا کہ وہ کب آئے اور میں ان کا مرید بنوں اور ان کے پاس رہ کے اپنی زندگی گزاروں، ان کے نقش قدم پہ چلوں۔ اب سلمان فارسی بڑی ان کی باتوں کو دیکھ کے نا انہیں بھی لگا کہ کوئی بڑی بات ہے۔ جب وہ آئے تو ان سے پوچھنے لگے تو انہوں نے آگے سے تھپڑ مارا کہ تم اس میں اتنی کیوں دلچسپی لے رہے ہو؟ اور وہ آپس میں بھائی بھائی ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہودی کتاب انہوں نے پڑھی ہے، ان کے پاس علم ہے، انہیں سب پتہ ہے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا ہے، لیکن پھر بھی کہنے لگے جب تک جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے نا تب تک، جب تک ہمارے اندر طاقت ہے ہم نبی محمد کی مخالفت کریں گے۔ مطلب ماننے والے کو تو تھوڑا سا سمجھاؤ یا جب اسے بات سمجھ میں آئے وہ مان لیتے ہیں، ماننے والے تو مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے والوں کو جتنی مرضی نشانیاں دو، جتنے مرضی دلائل دو، انہوں نے نہیں ماننا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں جتنی بھی نشانیاں دو گے نا اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری نبی محمد کا قبلہ کعبہ ہے، اسی لیے ہمیں اللہ نے اس طرف موڑ دیا ہے، تو یہ تیری بات کو نہیں مانیں گے۔ اور وما بعضهم بتابن قبلہ تباز، اور آپ بھی ان کے اب قبلے کی پیروی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو بھی حکم مل گیا کہ آپ نے ادھر ہی منہ کرنا ہے، یعنی نہ انہوں نے آپ کی بات ماننی اور نہ آپ ان کی بات مان سکتے ہو۔ اگر آپ ان کی بات مانو بھی، حالانکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اور ان کی بات صرف ایک خواہش ہے ان کی کہ انہیں وہ کرنا چاہیے جو ہم چاہتے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں، تو فرمایا اگر آپ ان کی خواہشات کے پیچھے چلو بھی نا بالفرض تو آپ ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے میرے نبی، جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہودی عیسائی، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو۔ کوئی ماں بچوں میں اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتی کہ میرا ان میں بیٹا کون سا ہے، اسے صاف پتہ ہے نا۔ ایسے یہودی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف انہوں نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ لیکن پھر بھی ایک جماعت ان میں سے ایسی تھی جو حق کو چھپا رہی تھی، حالانکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ حق ہے۔ الحق من ربک، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، یعنی قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، آپ کو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے، لوگ جتنے بھی اعتراض کریں۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا جب کوئی بات زیادہ لوگ کریں تو پھر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ سب ہی ایسا کہہ رہے ہیں، تو پھر بندہ تھوڑا شک میں آئے، تو فرمایا شک میں آنے کی بات نہیں ہے، آپ حق پہ ہو، سچ پہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ نے ہر امت کے لیے نا ایک سمت مقرر کی ہے، وہ اسی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو تمہارے لیے جو اللہ نے سمت مقرر کی ہے آپ کو اس کی طرف منہ کرنا چاہیے، اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، نیکی کے کام میں سب سے آگے آگے رہنا چاہیے۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، لوگو تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، تمہارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا، پوچھ ہوگی اور اس کے مطابق جزا سزا ملے گی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اب تیسری دفعہ پھر حکم ہو رہا ہے کہ آپ کو مسجد حرام کی طرف ہی منہ کرنا چاہیے، یعنی جو جہاں بھی ہے، جس علاقے میں ہے، جس ملک پہ ہے، زمین کے جس حصے میں بھی ہے، انہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہی اپنی نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تاکہ لوگ تمہارے خلاف کوئی اعتراض نہ کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی محمد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ فرمایا لوگوں کی باتوں سے نہ ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات لوگ، ہمیں تو زیادہ تر ڈر ہی لوگوں کا ہوتا ہے، لوگ ایسے نہ کہیں، لوگ کیا کہیں گے،
کوئی ایسے نہ کہہ دے، کوئی ویسے نہ کہہ دے، لوگوں سے نہیں ڈرو، لوگوں میں اللہ سے ڈرو، تاکہ میں پوری کروں تم پر اپنی نعمتیں اور تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ہم نے تم میں ایک رسول بنا کے بھیجا ہے نا اے لوگوں، حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی نا کہ میری امت میں سے ایک رسول بھیجنا، فرمایا جیسے میں نے وہ دعا قبول کی اور رسول بھیجا جو آیات پڑھ پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہے اور تمہارا تزکیہ کر رہا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور میرا نبی وہ رسول وہ سکھائیں گے تمہیں، وہ سکھا رہے ہیں جو تمہیں علم نہیں تھا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا جس طرح نبی سب سے بہترین نبی تمہیں ملا ہے نا سارے نبیوں میں سے، اعلیٰ اور افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح قبلوں میں اور سمتوں میں سب سے بہترین سمت تمہیں خانہ کعبہ کی صورت میں عطا کر دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ذکر کرو میرا، میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر کرو لوگوں، میرا کفر نہ کرو۔ اے لوگوں، اب اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرتے رہنا۔ فرمایا جو جنت کی زمین ہے نا وہ بڑی زرخیز ہے، بہت عمدہ، بڑی اچھی ہے، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، تو آپ اس میں نا پودے لگاؤ، درخت لگاؤ۔ اب اس میں پودے اور درخت ہم یہاں بیٹھے کیسے لگا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یعنی اس طرح کے یہ کلمات پڑھ کے جنت کی زمین میں ہم درخت لگا سکتے ہیں۔ وَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اے جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو مومنوں کی صف میں شامل کر لیا ہے نا، اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ تمہیں جب بھی تنگی آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کے اور نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ صابروں کے ساتھ ہے اللہ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ ملے گا صبر کرنے والوں کو۔ اور نہ تم کہو ان سے جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہیں۔ جب جنگ احد میں مسلمان شہید ہوئے نا کافی، تو اب کئی لوگوں نے مطلب جب بھی کوئی جوان فوت ہو جاتا تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ایویں ہی مطلب فوت ہو گیا، لو ساری یعنی دنیا کی آسائشیں اس سے چھن گئیں، دنیا کی جو چیزیں اسے مل رہی تھی وہ اس سے ختم ہوگی، لو یہ تو مطلب ایسے ہی مر گیا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو میری راہ میں مارا جائے نا، جو میرے دین کو سر بلند کرتے کرتے مر جائے، اسے تم مردہ مت سمجھو، اسے یہ نہ سمجھو کہ اس سے یہ دنیا کی نعمتیں چھن گئی ہیں۔ اگر دنیا کی یہ عارضی نعمتیں اس سے چھنی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے گا، ہاں بہت زیادہ اور اچھی نعمتیں آخرت کی دے رہا ہے، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اچھی زندگی دی ہے، ایسی زندگی بل احیاء، وہ زندہ ہیں، زندگی انہیں ملی ہے لیکن ایسی جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ برزخ کی زندگی نا، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ تقریباً مطلب ہر بندے کو ہی ہے کسی صورت میں، یعنی قرآن مجید میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روحیں آرام میں ہیں، سکون میں ہیں، راحت محسوس کرتی ہیں، اور برے لوگوں کی روحوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں۔ میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے نا، جس طرح خواب میں اگر ہم اچھا خواب دیکھیں تو اچھا فیل ہوتا ہے نا، ڈرونا خواب دیکھیں، حالانکہ وہ ڈرونی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم خواب میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دم سے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، ہم ڈر جاتے ہیں نا، ہوتا ہے نا اس طرح سے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کی جو زندگی ہے نا، مرنے کے بعد کی زندگی، اچھوں کو اچھا فیل ہوتا ہے اور برے لوگوں کو عذاب پہ پیش کیا جاتا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کی جسے زندگی مل رہی ہے نا وہ انبیاء ہیں، اور نبیوں کے بعد ہے صدیقین، شہداء کا درجہ۔ لیکن یہاں پہ اللہ نے شہداء کی فضیلت بیان کی ہے، شہداء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، انہیں تو بہت اچھی زندگی دی گئی ہے کہ وہ سبز رنگ کے پرندوں کی صورت میں نا وہ جنت میں
چر چگ رہے ہیں اور وہاں پہ وہ بڑی عیش سے ہیں. آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گئے، ہائے وہ تو ختم ہو گیا، انہوں نے تو اپنی زندگی برباد کر دی. نہیں، بلکہ وہ بہت اچھی زندگی میں ہے، پر اس زندگی کا آپ لوگوں کو نہیں پتہ، نہیں آپ کو شعور نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ لوگوں کا ضرور امتحان لیں گے. ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے سب اچھا اچھا ملے، مجھے کوئی پریشانی نہ آئے، دکھ نہ آئے، درد نہ آئے، تکلیف نہ آئے. لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ یہ جو زمین پہ یہ دنیا ہے، یہ لوگ ہیں، ان کا امتحان ضرور ہوگا. ہم نے تمہیں پیدا امتحان کے لیے کیا ہے. ہمیں جب کوئی تنگی تکلیف پہنچتی ہے نا، اسے تو ہم مصیبت آزمائش سمجھتے ہیں. جب کچھ اچھا ملتا ہے، اللہ زیادہ نعمتیں دیتے ہیں، تو ہم اسے امتحان نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کہتے ہیں وہ بھی امتحان ہی ہے. اب یہاں جس امتحان کی بات ہو رہی ہے وہ تنگی والے امتحان کی بات ہو رہی ہے، سختی والے امتحان کی، جو ہمیں پسند نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں ضرور پہنچے گا، کسی کو کوئی کسی کو کوئی. ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، یا تو خوف کے ساتھ، یعنی خوف ہوتا ہے نا، میرا کاروبار نہ تباہ ہو جائے، میری عزت نہ مٹی میں مل جائے، میرا مطلب کوئی کسی بھی بات کا خوف، میرا مال نہ مجھ سے چھن جائے، میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے. ہر وقت ایک خوف دل میں لگا رہتا ہے. اللہ کہتے ہیں یا تو تمہیں ہم خوف سے آزمائیں گے، یا بھوک سے تنگی آ جائے مال کی، یا مال کی کمی کے ساتھ، یا جانوں کی کمی کے ساتھ، یا پھلوں کی کمی کے ساتھ. یعنی اس طرح کی آزمائشیں آ سکتی ہیں. اور ہر بندہ نا تقریباً اگر دیکھا جائے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پھول تو یہاں کہیں کہیں کھلتے ہیں، زیادہ تر کانٹے ہی ہیں. یعنی یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، آزمائشوں کی جگہ ہے، یہاں پہ زیادہ پریشانیاں ہیں. وبشر الصابرین. اب جب سب تکلیفیں پہنچے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، روک کے رکھنا ہے. جیسے ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسے نا دورہ پڑتا تھا، کوئی جنات تھے یا مرغی کی طرح کا، اسے دورہ پڑتا، اور دورے میں نا اس کا مطلب وہ بے لباس ہو جاتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اگر وہ اللہ کے رسول اگر اسے دم کرتے نا تو اس نے بالکل ٹھیک ہو جانا تھا، ہمارا ایمان ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو صبر کر، اس بات پہ اگر تو صبر کرے، اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت دے دیں گے. اور دنیا کی زندگی تو تھوڑی سی ہے، یہ تو ختم ہو ہی جانی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. وہ عورت کہنے لگی ہمارے جیسی ہوتے تو ہم نے تو یہی کہنا تھا کہ نہیں نہیں آپ بس ہمیں دم کرو کہ ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں. وہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، کیا ان کا ایمان، کہنے لگی اللہ کے رسول میں صبر کروں گی کہ اگر مجھے جنت مل جائے نا تو وہ تو بڑا اچھا سودا ہے کہ مجھے اس بیماری کی وجہ سے اللہ جنت دے دے، اور آپ کہہ رہے ہو تو پھر تو یقیناً ملے گی. مجھے اللہ جنت دے دے، میں صبر کروں گی، لیکن آپ یہ دعا کریں کہ جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے اتر جاتے ہیں یا میں اپنے کپڑے پھاڑ لیتی ہوں، کم از کم میں بے لباس نہ ہوں، میرا ہاں کپڑے نہ میرے اوپر. بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، یہ میں تیرے لیے دعا کر دوں گا. یعنی مصیبت، تنگی، تکلیف، پریشانی کو اپنے لیے برا سمجھنا اور کہنا کہ میرے ساتھ اللہ نے کیا کر دیا ہے. تو فرمایا یہ تنگی، تکلیفیں اور پریشانیاں ویسے تو اللہ بچا کے ہی رکھے، لیکن اگر جب آئیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت لے کے آتی ہیں، اس صورت میں کہ جب بندہ صبر کرے اور اللہ کی فرما برداری میں رہ کے اسے برداشت کرے تو پھر فرمایا انہیں اللہ کا ساتھ ملتا ہے. اور جب بھی انہیں مصیبت پہنچے نا کوئی، اب مصیبت کس چیز کا نام ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں تکلیف دے وہ مصیبت ہے. لائٹ چلی جائے تو کتنی پریشانی بن جاتی ہے. اچانک ایک چیز ہم نے یہاں پاس رکھی ہو، قلم ہی رکھا ہو پاس، اور نہ وہ ملے تو وہ اس وقت اس کے لیے مصیبت ہے. ایک چیز رکھی ہے نہیں مل رہی تو مصیبت، پریشانی. ہاں تو فرمایا جب بھی کوئی مصیبت پہنچے، اللہ کا ساتھ کنہیں ملے گا؟ انہیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. عام طور پہ جب کوئی مر جائے نا، کسی اپنے پیارے کا دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑے دکھ کی اور بڑی مصیبت ہے. اور ایسے موقع پہ اگر کوئی بندہ یہ لفظ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی، اور دل سے پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان لفظوں کے پڑھنے کی وجہ سے
فرمایا کہ اگر کسی کا کوئی بچہ فوت ہو اور وہ یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا جب اسے اتنی مصیبت پہنچی کہ اس کے جگر کا گوشہ تم چھین کے لے آئے، تو وہ فرشتے تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے کوئی ہائے وائے واویلا شور نہیں مچایا، اس نے یہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ کہتے ہیں اس کے لیے ایک گھر تیار کر دو جنت میں کہ جس کا نام بیت الحمد رکھ دو، یعنی اس نے میری حمد پڑھی، میری تعریف کی کہ ہم سب ہی اللہ کے بندے ہیں، مجھے ہی بڑا سمجھا اور اپنے آپ کو بھی میرے ہی سپرد کر دیا، تو اس کے لیے گھر تیار کر دو۔ یعنی مصیبت کے وقت فوراً صبر کس چیز کا نام ہے؟ جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، کیونکہ آخر میں تو بعد میں تو بندے نے صبر کرنا ہی ہوتا ہے، کوئی سال 2 سال رو کے بعد میں بھی صبر ہی کرنا ہے، لیکن صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ فرمایا جب کوئی یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت اجر سے نوازتے ہیں، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ آپ کو پتہ نا تکلیف کم ہو جاتی ہے، پھر کبھی کسی موقع پہ جن ماؤں کے بچے فوت ہو جائیں یا جو اپنے پیارے ہوتے ہیں، کبھی نہ کبھی پھر بیٹھے بیٹھے اچانک رونا آ جاتا ہے اور ان کا دکھ دل میں پھر بھر جاتا ہے اور ایسی تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے پہلی دفعہ ہوا تھا، حالانکہ وہ اس سے کم ہوتی ہے۔ اگر اس وقت پھر آپ کہو نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کہتے ہیں فرشتوں سے کہ اسے اتنا ہی ثواب دے دو جتنا جب اسے یہ غم پہنچا تھا نا تو اس نے یہ پڑھا تھا، تو تب جب اسے ثواب ملا تھا نا اتنا ہی اسے ثواب پھر دے دو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ بندہ یہ پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً اس مصیبت میں اسے بہت اچھا اجر عطا کرتے ہیں، اس تکلیف سے یا وہ جو چیز اسے چھن گئی ہے اسے بہتر عطا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر اس طرح لائٹ چلی جائے، دیا بجھ جائے، کوئی چیز آپ کی گم ہوگی، آپ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ بھی اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی مومن کی بڑی اچھی حالت ہے کہ اسے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے نا تاکہ کانٹا بھی چبھے اور وہ انا للہ پڑھے اس تکلیف میں، تو فرمایا کانٹا چبھنے پہ بھی اسے ثواب ملتا ہے۔ فرمایا مومن کی کیا ہی اچھی شان ہے، اگر تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ سے ثواب پاتا ہے، کچھ نعمت ملتی ہے اچھا ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنے شاکر بندوں میں ہمیں بھی کرے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، تکلیف مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ فرمایا جو تکلیفوں میں یہ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی پہنچتی ہے، یہ دنیا یعنی حصہ ہے زندگی کا، کبھی غم کبھی خوشی، کبھی بندے کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، کبھی پریشانی آ جاتی ہے۔ فرمایا جو ایسا کہتے ہیں مصیبت پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ان لوگوں پر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ ہدایت والے لوگ ہیں، اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ پہ نا پہلے لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے جن کا وہ طواف کرتے تھے، تو جب اسلام میں وہ لوگ آئے تو انہیں لگا کہ شاید اب صفا مروہ کی صحیح نہیں کرنی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا نہیں، صفا مروہ کی صحیح کرو، کیونکہ یہ بی بی ہاجرہ کا طریقہ ہے۔ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو بھی حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو اسے ان کا طواف کرنا چاہیے، اور جو زیادہ کرے تو اللہ تعالیٰ شاکر علیم، قدر کرنے والا ہے اور علم والا ہے کہ کون کس نیت سے زیادہ نفل اور زیادہ پڑھتے رہنا، نفلی طور پہ اور زیادہ کرتے رہنا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے ان پر نازل کی ہے من البینات والہدا، حالانکہ ان کے پاس روشن دلائل ہیں لیکن پھر بھی چھپا لیتے ہیں لوگوں سے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔
اور ان پر اللہ بھی لعنت کر رہا ہے اور لعنت کرنے والے باقی سارے لوگ بھی لعنت کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی ان پر لعنت ہے اگر یہ توبہ نہیں نہ کریں گے۔ یعنی نبی پاک کی خوبیوں کو یہ اپنی کتابوں میں چھپا رہے ہیں اور اپنے آپ کو کفر پہ انہوں نے جما رکھا ہے۔ اگر اس بات سے یہ توبہ نہیں کریں گے اور اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور میرے بیان کو بیان کرنا نہیں شروع کریں گے تو یہ لعنت میں ہی رہیں گے۔ لیکن اگر یہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور بیان کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو حق بات بتانا شروع کر دیں، تو میں اللہ ان کی توبہ قبول کروں گا، کیونکہ میں تو انا التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ پھر فرمایا جو کفر کرتے ہیں اور کفر میں ہی مر جاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، پھر وہ لعنت سے نہیں بچ سکتے۔ کہتے ہیں لعنت بہت بری چیز ہے۔ عام طور پہ مائیں اپنے بچوں کو لعنت لعنت پھٹے منہ لعنت لعنت ہو تیرے پہ ایسا کہتی ہیں، اور یہ برا انہیں یہ برا ہی نہیں لگتا کہ ہم کوئی بڑا بول رہی ہیں، انہیں یہ ان کی زبان پہ یہ چڑھی ہوتی ہے بات۔ فرمایا لعنت اتنا برا لفظ ہے، لعنت رحمت کے مقابلے میں ہے۔ رحمت اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جنت رحمتوں کی جگہ ہے، اور دوزخ ان لوگوں کی جگہ ہے جن پہ لعنتیں برس رہی ہیں، یعنی وہ لعنتوں کی جگہ ہے۔ جب کوئی کہتا ہے نا تیرے اوپر لعنت ہو، کہتے ہیں لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، زمین کی طرف دوڑتی ہے، ادھر ادھر دوڑتی ہے، اور وہ کہتی ہے میں کس پہ پڑھوں۔ اگر کہنے والے نے جسے کہا ہے اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پہ پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے نا، لعنت کہنے والے نے غلط اسے لعنت ڈالی اس پہ، تو وہ لعنت اسی پہ پلٹاتی ہے۔ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ لعنت دینے والے پہ لعنت پڑ جاتی ہے، اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور چلے جانا، یعنی تم اللہ کی رحمت سے دور چلے جاؤ، اور ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ فرمایا لعنت میں کون رہیں گے؟ جو کفر پہ ہیں اور اپنی ہٹ درمی میں اسی پہ مر گئے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ میری توبہ، استغفر اللہ۔ ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، لوگو تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، وہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک ہونے کی نا نشانیاں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو مجھ ایک کو کیسے پہچانو تم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ چیزیں جو ہمارے لیے معمول ہیں نا، ہمیں کوئی بڑی نہیں لگتی۔ ہمیں معجزے تو مطلب کوئی بڑا ہی کوئی الٹا سیدھا کام کر کے دکھائے نا، ہمیں لگے گا ہاں اس نے بڑا معجزہ کر دیا، یہ بڑا کام ہے۔ حالانکہ یہ جو دن رات صبح و شام کا آنا جانا ہے نا، یہ بہت بڑا کام ہے جو روز ہمارے سامنے ہوتا ہے اور ہمیں بڑا نہیں لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں آسمان زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، اور یہ جو کشتیاں سمندروں میں چلتی ہیں، سمندر پہ کوئی ایک کیل بھی پانی پہ رکھو تو وہ نیچے چلا جائے گا، اور یہ ٹنوں منوں کے حساب سے اتنی بھاری برکم اتنے بڑے بحری بیڑے جو اس میں چل رہے ہیں، تو انہیں کون چلا رہا ہے؟ یہ دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو انہیں اوپر پانی کی سطح پہ چلا رہی ہے۔ پورے کے پورے وہ تقریباً شہر ہے جو سمندر پہ چل رہے ہیں۔ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں لوگوں کے نفع کے لیے، اور یہ جو اللہ آسمان سے پانی اتارتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کے آپ کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی؟ آپ لوگوں کو اور کون سی نشانی چاہیے اللہ کو ماننے کے لیے، اللہ کو سمجھنے کے لیے؟ ابھی یہ بڑی نشانیاں ہیں، دن کا آنا، رات کا آنا، کیسے اللہ سفید دن کو آہستہ آہستہ اندھیرا کر دیتا ہے اور اس کے اوپر کالی سیاہ چادر چڑھ جاتی ہے، اور پھر کالی چادر کو پھاڑ کے پھر دوبارہ سے روشنی اور دن لے آتا ہے کہ جس میں ہم کام کریں اور رات میں ہم آرام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ جو پانی کے ساتھ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، آپ دیکھتے نہیں ہو جب بارش برستی ہے تو زمین پہ کس طرح سارا گھاس اور یہ پودے اور نباتات اور یہ پھل پھول اگاتے ہیں؟ انہیں کون اگا رہا ہے؟ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون؟
मिट्टी से ऐसे बूटे को उगाना, पौधे को उगाना, एक बारीक सा तिनका और फिर उसका दरख्त, अल्लाह अकबर। क्यों नहीं देख के हम पढ़ते सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हम फलों की तारीफ़ें करते हैं, कितना मज़ेदार फल है, फलाने इलाके का, उस इलाके की तारीफ़ करते हैं, पर बनाने वाले की तारीफ़ नहीं करते। अल्लाह हमें अपनी तारीफ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। व बस्सा फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और इसमें जो हर तरफ जानवर फैला दिए हैं, देखते नहीं हो कैसे जोड़े जोड़े अल्लाह ने बना दिए हैं, और वो भी हमारी तरह ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। खाने का उन्हें भी फिक्र, और रहने के लिए वो भी अपने घर बनाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये जो हवाएं चलती हैं, ये क्या आप लोग समझते हो खुद ही चल रही हैं? और इन्हें कोई चला रहा है। कभी नरम चलती हैं, कभी गर्म चलती हैं, कभी बड़ी मज़ेदार जो इंसान को राहत और फ़र्क देती हैं, और कई ऐसी के जो तुंद तेज़ और गर्दो गुबार वाली जो इंसान को परेशान कर देती हैं, घरों की छतें तक उड़ा के ले जाती हैं। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये हवाओं का आना जाना, और ये जो बादल आसमानों में मुंडला रहे हैं, इन्हें नहीं आप लोग देखते? इनमें निशानियां हैं अकल वाली कौम के लिए। और लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं, यानी ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि ये करने वाला एक अल्लाह है, और वो एक ही है। ये घर में अगर कोई दो हो जाए ना, हम घर चलाने वाले, तो उस घर की लड़ाई नहीं ख़त्म होती। तो पूरे निज़ाम का सेटअप जो चल रहा है, और बड़े उम्दा तरीके से चल रहा है। अपने वक्त पे मौसम आते हैं, अपने वक्त पे जाते हैं, अपने वक्त पे दिन, अपने वक्त पे रात, अपने वक्त पे चांद, अपने वक्त पे सूरज। क्या ये करने वाला कोई नहीं है? खुद ही हो रहा है। वो है, उसका नाम अल्लाह है, और वो एक है कि सब इतने मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है। फिर भी लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, और वो उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। बल्कि कई फरमाया, लेकिन जो मोमिन हैं, ईमान लाने वाले, जो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया वो बहुत सख्त है अल्लाह से मोहब्बत में। यानी जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है ना, उनकी मोहब्बत की तो क्या बात है। वो अपना दुनिया सब कुछ दाव पे लगा देते हैं, पर अल्लाह को नाराज़ नहीं करते। वलो यरल्लज़ीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब, अल्लाह फरमाते हैं काश लोग वो मंजर देखें, काश लोगों को पता चल जाए कि जालिमों का क्या होगा जब वो अजाब देखेंगे, कि उनकी कितनी बुरी हालत होगी। फिर उन्हें पता चलेगा, ओ हम तो समझते थे कि फ़लाँ जगह पे जाएंगे तो हमें कुछ सहारा मिलेगा, ये हमें छुड़ा लेगा, वो छुड़ा लेगा। आज तो सारी ताकतें सिर्फ अल्लाह के पास हैं, यानी अल्लाह के अलावा कहीं पे कोई पनाह मिलने वाली नहीं, और अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। जब इंसान को ऐसा पता चलेगा ना, फिर वो कहेगा कि जिन जिन की मैं पैरवी करता रहा हूँ ना, उन्होंने आज मुझे छोड़ दिया है, वो मेरे साथ कोई ताल्लुक़ बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर वो अपने पैरवी करने वालों से कहेंगे कि हमारे कुछ काम आओ, और जब वो उनसे अपना ताल्लुक़ तोड़ लेंगे, उन्हें तो अपनी मुसीबत पड़ी होगी। तो फिर उस वक़्त वो कहेंगे काश हम दुनिया में दोबारा जाएं, और हम भी ऐसे ही तुम लोगों से मुंह मोड़ लें जैसे आज तुमने हमसे मुंह मोड़ा है। ऐसे ही अल्लाह उनको उनके अमाल दिखाएगा। हसरातिन अलैहिम, उन पर हसरत ही हसरत होगी, अफसोस ही अफसोस होगा। वो यही कहते रहेंगे, हाय काश, हाय काश, हाय हम ऐसे ना करते, हाय हम इसके पीछे ना चलते, हाय हम इसे दोस्त ना बनाते। यूं ही वो रोते रहेंगे। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, वो कभी आग से नहीं निकलेंगे। अल्लाह महफूज फरमाए, अल्लाह बचाए। गरम आग की गरम लू से भी अल्लाह में बचाए, अपनी रहमत से, अपने फजल से। फिर अल्लाह फरमाते हैं, लोगों जो अल्लाह ने आप लोगों के लिए ज़मीन में हलाल और पकीज़ा खाने तैयार किए हैं ना, बनाए हैं, वो खाओ, और शैतानी कदमों की पैरवी ना करो। अब शैतान की बात लोग मान के खुद ही अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ों को हलाल कर लेते हैं, कुछ को हराम कर लेते हैं। जो अल्लाह ने हलाल हराम किया है उसकी परवाह नहीं करते। फरमाया शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। लोगों शैतान तुम्हारा दुश्मन है।
اب دنیا میں یہاں میں اپنی مثال ہی دیتی ہوں کہ اگر ہمیں پتہ چلے نا کہ یہ فلانا بندہ یا کسی کے ساتھ ہماری تھوڑی انبن بن جائے تو ہم کبھی کوئی ایسا نہیں کام کریں گے جس سے اسے خوشی ملے. ہم ہمیشہ یہ چاہیں گے یہ روئے، یہ سڑے، یہ اس کو کچھ ایسا ہم کریں کہ یہ کبھی خوش نہ ہو، اسے خوشی نہ ملے. یہ ہنس کیوں رہی ہے، اسے ہنسنا نہیں چاہیے. اور اللہ کہتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے ہم خوش بھی کرتے ہیں، اسے ہم ہنساتے بھی ہیں اپنے عملوں کے ساتھ، اور اس کی دوستی کو ہم برا بھی نہیں سمجھتے. اور یہاں پہ ہمارے اگر کسی کے ساتھ تھوڑا بہت جھگڑا ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اسے ایسا دیوار کے ساتھ لگاؤ کہ وہ کبھی سیدھا نہ ہو سکے. فرمایا لوگوں شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اور وہ یہ تمہیں کہتا ہے کہ تم ایسا کہو اللہ پہ جو تم نہیں جانتے. یعنی بن جانے ہی ایسی باتیں اپنے پاس سے ہی مسئلے بنا کے لوگوں کو سنانے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کہ وہ اللہ نے نہیں فرمایا. جیسے پچھلے پارے میں بھی ہم نے مثالیں پڑھی تھی نا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مانو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم تو وہ مانیں گے جس پر ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں. یعنی ہمارے بڑے جس طریقے پہ چلتے رہے ہیں نا ہم وہ کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ دادا کو خود کوئی عقل نہ ہو، یا ان کے باپ دادا کو خود ہی ہدایت نہ ہو. یعنی سب کے باپ دادا کوئی، ہر ایک کا باپ دادا عقل مند تو نہیں نہ ہوتا، نہ ہر ایک کا باپ دادا بڑا ہدایت والا ہوتا ہے. تو فرمایا اگر وہ غلط ہیں تو تم لوگوں نے غلطی کرنا ہے. حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم ایسا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں وہ تو پچھلے طریقے پچھلوں کے ساتھ گیا ہے، اب تو نئے طریقے آ گئے ہیں. تو ہم دنیا داری میں نئے طریقوں پہ چلنا ہمیں اچھا لگتا ہے، اور نئے طریقے ہم فالو کرتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم باپ دادا کے طریقوں پہ چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں نہیں بھی پتہ پھر بھی آپ نے ان کے پیچھے ہی چلنا ہے تو یہ بڑی جہالت والی بات ہے. فرمایا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی جانوروں کو چیخ چیخ کے بلا رہا ہے یا انہیں کوئی بات بتا رہا ہے، تو انہیں کیا پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے سوائے ایک آواز یا پکار کے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، ایسے ہیں جیسے وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں، انہیں کوئی عقل نہیں، اور بغیر عقل کے ہی وہ اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہے، پاکیزہ رزق کھاؤ اور شکر کرو اللہ کا اگر تم اسی کی پوجا کرنا چاہتے ہو. اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے نا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو پھر حلال پاکیزہ کھاؤ. اللہ نے اب یہاں پہ بتایا کہ حلال حرام چیزیں کون سی ہیں. اللہ نے تم پر مردار حرام کیا ہے. مردار ہر وہ جانور جو خود سے ہی مر جائے، جسے ہم چھری پھیر کے اوپر اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کریں، وہ حرام مردار ہے. والدما، اور جو رگوں سے خون نکلتا ہے نا وہ پینا بھی حرام ہے. لوگ اپنی طاقت وغیرہ بڑھانے کے لیے یا وہ بھی پیتے ہوں گے پہلے، شاید کوئی اب بھی پیتا ہو، لیکن خون جو رگوں میں بہے وہ بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے. اور ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے. غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ذبح کی جاتی ہے یا اس کے آستانے پہ دی جائے وہ بھی حرام ہے. فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن جو بے بس ہو، مجبور ہو، بھوک سے مر رہا ہے، اس کے پاس کوئی حلال پاکیزہ کھانا نہیں ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑا کھا سکتا ہے، پھر اسے گناہ نہیں ہوگا، اللہ اسے معاف کر دے گا کیونکہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کی کتاب جو اس نے نازل کی ہے اس کو چھپائے گا نا، مسئلوں کو چھپاؤ نہیں، علم ہے آپ کے پاس تو اسے بیان کرو، آگے سناؤ، پہنچاؤ. جو اسے چھپائے گا اور اس کے بدلے میں دنیا کا فائدہ حاصل کرے گا. فرمایا یہ لوگ جو دنیا کما رہے ہیں نا، میرے مسائل، اصل مسئلہ حق مسئلہ چھپا کے غلط بات لوگوں کو بتانی کہ ٹھیک ہے آپ ایسے بھی کر لو تو ٹھیک ہے، تو غلط مسئلے بتانے والے جو لوگوں سے پھر پیسے وصول کرتے ہیں نا، فرمایا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ قیامت کے دن انہیں یہ سزا دے گا کہ ان سے بات نہیں کرے گا.
اور نہ ہی انہیں ان کے گناہوں سے پاک کرے گا. وہ اپنے گناہوں کی غلاظت کی وجہ سے دوزخ میں ہی جلتے رہیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جس بندے کو دین کی کسی بات کا پتہ ہے نا اور اس سے کوئی پوچھے اور وہ نہ بتائے، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، ہدایت کو چھوڑ دیا. عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا دین پہ چلے کون، اس کی طرف آئے کون، یہ تو کرنا مشکل ہے. اب سارے لوگ تو دوسری طرف جا رہے ہیں تو ہم اب اکیلے کس طرح اس کی طرف آ سکتے ہیں. تو فرمایا ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کو لینا اور عذاب کو حاصل کرنا بخشش چھوڑ کے، تو فما اصبرہم علی النار، یہ انہوں نے بڑا برا سودا کیا. اللہ خود ہی کہتے ہیں یہ کیسے صبر کریں گے آگ پر. دنیا کی تھوڑی سی تکلیف تو اب برداشت نہیں ہو رہی، یعنی نیکی کرنے میں جو مشقت یا جو تکلیف انہیں پہنچتی ہے اس سے بچنے کے لیے لوگ نیکی کی طرف نہیں نہ آتے. اب قرآن سنیں گے تو پھر اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، تو لہذا ٹھیک ہے نہ سنو تو نہ عمل کرو. بھلا اس سیاست کا اللہ کو نہیں پتا کہ کیوں نہیں آپ لوگ سن رہے. وہ کس طرح آگ پہ صبر کریں گے جنہوں نے گمراہی حاصل کی ہدایت کو چھوڑ کے، عذاب کا راستہ اختیار کیا بخشش کو چھوڑ کے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور وہ لوگ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں نا وہ دور کی گمراہی میں ہیں. یعنی کوئی اختلاف نہیں ہے اللہ کے کلام میں، لیکن پھر بھی نہ ماننا ہو تو ہم کس کی ماننے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرو. بھئی تم خود پڑھو نا کلام پاک. اللہ کہتا ہے میں نے اس کو آسان نازل کیا ہے. موبائل پہ آنے والے میسیج ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں. اسے تو اللہ کہتے ہیں میں نے آسان نازل کیا ہے، تمہارے سمجھنے کے لیے ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو پھر اسے ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. پڑھ کے ہر کوئی اتنا کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا قبلہ کون سا ہے اور اسے کس کی پوجا کرنی ہے. ایک دفعہ کسی نے نا کسی اماں سے پوچھا، اماں جی ساری عمر چرخہ چلاتے ہی گزر گئی ہے، کیا اللہ کی بھی پہچان حاصل کی ہے؟ کہتی ہاں بیٹا مجھے اس چرخے نے بتایا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. کیونکہ میں چرخہ چلاؤں تو چلتا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو کوئی کام نہیں ہوتا، یہ چلتا نہیں ہے. اور اس چرخے نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بنانے والا ایک ہے. یہ کسی کی مشین پہ کوئی دوسرا بندہ بیٹھ جائے تو اسے برا لگتا ہے نا کہ اس کا مطلب سسٹم خراب ہو گیا. ایسے جو جس کی مشینری ہے وہی چلائے تو وہ ٹھیک چلتی ہے. کوئی اور دوسرا آ کے بیٹھے تو وہ فوراً سے اس کا بیٹھ جاتا ہے. تو فرمایا جو مخالفت کر رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں ہیں. لوگوں نیکی صرف یہ نہیں ہے. اب میں بتا رہی تھی نا آپ کو کہ قبلہ جب تبدیل ہوا تو لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ یہ نبی ان کا دین کیسا ہے، کبھی کہتے ادھر منہ کرو، کبھی کہتے ادھر منہ کرو. ایسے ہی لوگ کلام پاک کے بارے میں بھی کہتے ہیں کیا ماننے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی کہتا ہے ادھر آؤ، کوئی کہتا ہے ادھر آؤ. فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف آپ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو، لیکن نیکی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کو ماننے کا نام ہے. آخرت کے دن کو ماننا کہ ایک دن آنے والا جب میرے سے پوچھا جانا، میرا حساب کتاب ہونا ہے کہ کیا کیا، کس طرح سے زندگی گزاری. یہ جو عمر دی تھی نا، ہم بعض دفعہ ایسے ہی، میں تو وقت گزار رہی تھی، وقت گزارنے کے لیے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، یا ایسے ہی گپیں مارنی شروع کر دی ہیں، بیٹھ رہے تھے وقت گزارنے کے لیے. یہاں ہم دو مل کے بیٹھے تھے وقت گزارنے کے لیے. وقت نے تو گزر ہی جانا، اسے کیا گزارنا ہے؟ وقت بنانے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم اس میں اپنی آخرت بنا لیں، اپنا سنوار لیں. کیونکہ اللہ نے پوچھنا ہے کہ زندگی کو کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہو؟ جو اتنی عمر دی تھی نا اس میں کیا کر کے آئے ہو؟ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ اب نہ تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ مال آ کہاں سے رہا ہے، بس آنا چاہیے، اور نہ یہ دیکھتے ہیں کہ خرچ کہاں پہ کرنا ہے اور کون سے کام غلط ہیں جن پہ خرچ کر کے ہمیں گناہ ہوگا. بس خرچ کرنا ہے ہر اس بات پہ جس کو میرا دل پسند کرے، جو میرا نفس چاہے. اور جو صرف
بعض لوگ بڑے اپنے میں سیانے بن کے کہتے ہیں ہم تو کسی کو نہیں مانتے، ہم تو بس اپنے دل کی مانتے ہیں۔ دل کی ماننے والا بھی مشرک ہی ہے، یعنی وہ اللہ کی نہیں مان رہا، اپنے دل کی مان رہا ہے نا۔ اذان ہوئی ہے کہ نماز کی طرف آؤ، دل کہتا ہے نہیں ابھی تو بیٹھو لیٹو پڑھ لیں گے، دل نہیں پڑھنے دیتا۔ ہم نے دل کی مانی، اللہ کی نہیں مانی، یعنی اللہ کے برابر میں ہم نے اپنے دل کو کر دیا۔ لوگوں، نیکی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا ہی نہیں ہے، نیکی تو ہے اللہ کو ماننا کہ وہ میرا مالک ہے، مجھے اسے خوش کرنا چاہیے۔ آخرت کا دن آنے والا ہے جب میری زندگی کا میرے بارے میں مجھ سے سارے سوالات ہوں گے۔ فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، اور اپنے مال میں سے، ضروری نہیں کہ زیادہ لاکھوں میں ہو تو بندہ خرچ کرے، تھوڑے میں سے بھی دینا، تھوڑا کرو۔ جتنا ہے اس میں سے ہی خرچ کرنا۔ فرمایا وہ مال کو دیتے ہیں حالانکہ انہیں خود اس کی محبت ہوتی ہے، انہیں خود بھی ضرورت ہے، لیکن دے رہے ہیں کہ چلے اسے میرے سے زیادہ ضرورت ہے، یا میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، میری خیر ہے۔ اور کسی دوسرے کو کھلا بندہ تب ہی سکتا ہے جب وہ اپنے اوپر مطلب قربانی کرے نا، اثار کر کے ہی بندہ دوسرے کو کھلا سکتا ہے۔ جیسے وہ طلحہ انصاری کا واقعہ آتا ہے نا کہ ان کے گھر مہمان آئے، ایک ہی بندے کا گھر میں کھانا تھا، اب وہ بھی صاف کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی ہمارے گھر تو کچھ نہیں ہے، ہم کیا اسے کھلائیں۔ نہیں، مہمان تو رحمت ہوتا ہے، وہ آئے گا ہمارے گھر میں رحمت ہوگی، برکت ہوگی۔ ایک ہی بندے کا کھانا ہے، بچوں کو بہلا پھسلا کے بیوی نے سلا دیا اور خاوند نے کہہ دیا دیا بند کر دینا، دیا بجھا دینا، اور وہ ایسے ہی ہاتھ ساتھ مار رہے ہیں اور جیسے کچھ کھا رہے ہوں اور منہ ہلاتے جا رہے ہیں، اور خود کھایا نہیں کچھ، حالانکہ خود بھوک ہے، لیکن خود بھوکے رہ کے آگے کھلانا، یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور آپ نے سنا نہیں حضرت فاطمہ نے جب روزہ رکھا تھا تو ان کے دروازے پہ ایک دن فقیر آ گیا، ایک دن کوئی مسکین آ گیا، یتیم آ گیا، تو وہ اپنی افطاری کا سامان انہیں دے رہی ہیں کہ ہمیں ثواب ملے، اللہ ہم سے راضی ہو۔ پتہ نہیں انہیں ہم سے کتنی زیادہ ضرورت ہوگی، وہ اپنی محبت کے باوجود دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ دینا کن کن کو ہے؟ عام طور پہ لوگ دوسرے لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو ہی خیال کر لینا، میں کہتی ہوں یہی بہت ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنوں کو سنبھال لے۔ تو یہ جو کیونکہ بہت زیادہ نیکی جو اپنوں ہر ایک کو تو نہیں پتا ہوتا نا، جو قریب کے لوگ ہیں انہیں پتا ہے نا یہ یتیم ہے، یہ مسکین ہے، یہ بھوکا ہے، اس کو کوئی دینے والا نہیں، تو قریب والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دو، وہ دیتے ہیں، اور یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں، سوال کرنے والوں کو دیتے ہیں، گردنیں چھڑانے والوں کو دیتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں نا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پیچھے خرچ کی بات ہو رہی ہے، یہاں نماز پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 1 خرچ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں جب بھی وہ کر لیں کوئی وعدہ، اور صبر کرتے ہیں تنگی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت بھی، یہی سچے لوگ ہیں اور یہ متقی لوگ ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قصاص یعنی بدلہ لینا اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے قتل میں، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت، یعنی پہلے یوں ہوتا تھا، اور اب بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے اونچے خاندان سے ہیں، تو اگر کوئی اونچے خاندان والا کسی غریب کو مار دے تو پھر تو کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، غریب کی اب کیا اوقات ہے کہ وہ ہمارے سے بدلہ مانگنے آئے۔ اور اگر کوئی غریب کسی امیر کو مار دے پھر تو غریب کے پورے خاندان کو ہی ختم کر دو، وہ تو ان سب کو پھانسی پہ چڑھ جانا چاہیے۔ اور پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے، کئی بندے مروا کے بھی کہنا ہمارے کی تو ایک ٹانگ ہی نہیں ابھی پوری ہوئی۔ تو فرمایا کہ نہیں، جو جس کو مارے گا بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، وہ امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کسی قوم سے ہو، اس کی حیثیت کیا ہو۔ پچھلے جمعے 7 بندیاں نے توڑنا لکھا سعودی عرب، ہاں وہاں انصاف ہے نا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، لیکن اگر کوئی معاف کر دے، بعض دفعہ لوگ معافی بھی مانگ لیتے ہیں نا، معاف کر دو، یہ دیت لے لو، اگر کوئی معاف کر دے تو معاف بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی دیت لے کے چھوڑنا چاہے تو دیت بھی لے سکتا ہے۔ یہ تینوں آپشن ہماری دین میں ہیں، جبکہ پہلے دینوں میں ایسا نہیں تھا۔ یہ آسانی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، جو کوئی اس کے بعد زیادتی کرے، یعنی پہلے تو معاف کر دیا سب کے کہنے پہ یا
موقع پہ معاف کر دیا، بعد میں پھر کبھی موقع ملا تو بدلہ لے لیا۔ اب پہلے وہ ظالم تھے، اب بے شک اس وقت آپ لوگ مظلوم تھے، لیکن اب آپ نے معاف کرنے کے بعد دوبارہ قدم اٹھایا ہے تو اب یہ لوگ ظالم ہو گئے۔ جو بعد میں پھر زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لوگوں، بدلوں میں زندگی ہے، یعنی جب کسی سے بدلہ لیا جائے گا نا، کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے اس کے قتل کرنے کی وجہ سے، تو پھر کوئی بھی کسی کو مارنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ مار کے پھر میں نہیں بچنا۔ تو فرمایا تمہارے لیے اس میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات بیان کی ہے کہ وصیت کیا کرو۔ تمہارے میں سے جب بھی کسی کو موت آئے نا تو اسے اپنی کوئی وصیت لکھ چھوڑنی چاہیے کہ وہ وصیت کرے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اچھے انداز میں یہ حق ہے متقین پر۔ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے، اس کی وصیت کو کوئی بعد میں بدل رہا ہے تو یہ وہ گناہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ مرنے والے کی کہی ہوئی بات کو بدلنا گناہ کا کام ہے، لیکن اگر مرنے والا ہی غلط وصیت کر جائے، مرنے والا ہی غلط وصیت کر جائے پھر اس کو بدل دو، پھر اس کو بدلنا گناہ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بندہ 70 سال عبادت کرے اور مرتے وقت وہ اپنی جائیداد غلط طریقے سے بانٹ جائے یا غلط وصیت کر جائے تو فرمایا یہ اس نے غلط کیا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسے اس گناہ سے بچانا چاہیے۔ بے شک اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں اور کلام میں پاک قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تم پر ہی نہیں بلکہ پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ گنے ہوئے دن ہیں، 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن۔ ہاں، ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو یا اس نے سفر پہ جانا ہو تو پھر اس دن اگر وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں رکھ لے تو ایسا کر سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی پھر بھی روزہ نہیں رکھتے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ اسلام کے شروع میں حکم تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اب طاقت والوں کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن جن کو طاقت نہیں ہے، مطلب بوڑھے ہو گئے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یا بہت بیمار ہیں کہ انہیں لگتا ہی نہیں کہ اب میں ٹھیک ہوں گا، تو ایسا بندہ اپنے روز کے روزے کے بدلے میں کسی مسکین غریب کو کھانا کھلائے، ٹھیک ہے؟ لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، فَمَن تَطَوَّعَ، یعنی جو نیکی کرے، زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ رمضان اور قرآن ان دونوں کا بڑا جوڑ ہے نا، جنہوں نے پورا سال قرآن نہ کھولا وہ بھی پڑھ لیتے ہیں نا رمضان میں۔ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، قرآن رمضان میں اترا ہے، اور یہ دونوں ایسے ہیں کہ یہ دونوں ہی اپنے جو ان کی عزت کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، ان کا ادب لحاظ، ان کا خیال کرتا ہے، یہ اس کی سفارش کریں گے۔ یقین مانو یہ نبی پاک نے فرمایا۔ اور جو ان کا لحاظ نہیں کرے گا ان کی یہ شکایت کریں گے۔ مثلا قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے جو یہ ہر ایک بندے کے بارے میں بولے گا، جو اس کو پڑھتے ہیں اس کی اور اس پہ عمل کرتے ہیں ان کی یہ سفارش کرے گا، اور نہ پڑھنے والوں کے بارے میں یہ شکایت کرے گا۔ یہ قرآن ہے، اس میں ہدایت لوگوں کے لیے اور بینات، روشن آیات ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور یہ قرآن تو فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، بندے کو بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ جو بھی اس مہینے کو پائے اسے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا وہ سفر پہ اس نے جانا ہو تو وہ ان دنوں میں روزے نہ رکھے، بعد میں رکھ سکتا ہے۔ ایسے حیض نفاس والی عورت بھی اپنے بعد میں روزے پورے کرے۔ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے اوپر آسانی کا معاملہ کرے۔ آسان دین نبی کریم لے کے آئے ہیں نا، آسان دین۔ وہ تم پہ تنگی نہیں کرنا چاہتا تاکہ وہ لوگوں تم پوری کرو عدت، یعنی یہ گنتی روزوں کی 30 یا 29 دن جتنے بھی ہیں وہ آپ کو پورے کرنے چاہیے۔ جو آپ نے چھوڑے ہیں روزے وہ رکھنے ہیں آپ کو ضرور، اور اللہ کی تکبیر پڑھا کرو جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر کرو۔ عید کے دن تکبیرات پڑھی جاتی ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے اونچی اونچی آواز سے اللہ کی تکبیرات پڑھو۔ پھر اس کے بعد اب رمضان کے بیان میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے کا بھی بتا رہے ہیں کہ میرے نبی لوگ آپ
سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ بتاؤ اللہ قریب ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اسے مانگیں یا وہ دور ہے کہ ہم اونچی اونچی چیخ چیخ کے آوازیں لگا لگا کے اسے پکارے. فرمایا میرے نبی آپ انہیں بتاؤ کہ میں اللہ ان کے بہت قریب ہوں. بے شک اللہ کا عرش بہت بلندی پہ ہے لیکن وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہمارے اتنا قریب ہے, اس کا علم اتنا بڑا ہے کہ جیسے ہر بندے کی شارہ کے قریب ہے. اور جو بھی کوئی اللہ سے بات کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ صرف میں ایک اکیلا اس سے بات کر رہا ہوں اور وہ مجھے جواب دے رہا ہے, یعنی صرف میں ہی ہوں. حالانکہ صرف میں ہی نہیں ہوں بلکہ کتنی دنیا ہے, کتنے لوگ, صرف انسان ہی نہیں جنات اور بڑی جتنی اللہ کی مخلوق ہے, ہر کوئی اپنے انداز میں اللہ سے فریاد کرتا ہے, اللہ سے سوال کرتا ہے, اللہ سے مانگتا ہے اور وہ سب کی بولیاں جانتا ہے, سنتا ہے اور ان کو دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. لوگوں جب رب اتنا مہربان ہے تو تمہیں بھی تو اس کی بات ماننی چاہیے نا. لوگوں تم بھی میری بات مانو, یہ اللہ کہہ رہے ہیں. کیا خوبصورت انداز میں اللہ بات کرتے ہیں نا. وہ اتنا بڑا بادشاہ, شہنشاہ, 7 زمینوں اور آسمانوں کا اکیلا مالک. تو کیا خوبصورت بات ہے کہ تمہیں بھی تو میری بات ماننی چاہیے نا. تم بھی مجھے مانو, تم میرے اوپر ایمان لے آؤ تاکہ یرشدون ان لوگوں کو ہدایت ملے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ انہیں ہدایت ملے. اللہ تو زبردستی بھی اپنی بات منوا سکتے ہیں لیکن انسان کے حساب سے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے اسے اچھا لگے. اور وہ مطلب ایسے جیسے ہمارے انسان کے لیول پہ بات نہیں کی جاتی کہ پھر آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے نا, انہیں بھی یہ کرنا چاہیے نا. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں روزوں کی راتیں آپ لوگوں کے لیے حلال کر دی گئی ہیں کہ آپ اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو. وہ تمہارا لباس تم ان کا لباس ہو. اللہ جانتا ہے پہلے روزوں کی راتوں میں بھی روزہ ہی تھا, یعنی جو عشاء کے بعد یا جو جب تک افطاری کرنی ہے کھا پی کے جو سو گیا بس اس کا روزہ شروع ہو گیا. عیسائیوں کے اب بھی ایسے ہی ہیں نا. لیکن اسلام نرم دین ہے نا, آسان دین ہے کہ رات پوری آپ کھا پی سکتے ہو اور اپنی خواہشات پوری کر سکتے ہو, لیکن صبح پھر سحری آپ کھاؤ. اور سحری کا کھانا صرف کھانا ہی نہیں ہے, ہم نے کھانا ہے کھانا, لیکن وہ بھی عبادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جب یعنی اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں گے تو یہ سب عبادت ہے. نکاح کرنا, شادی کرنا اور یہ کھانا پکانا, کھانا ہے. اللہ اکبر. افطاری میں ہم کیا کرتے ہیں, کھانا ہی کھاتے ہیں نا, وہ کھانا کھانا ہمارا ثواب ہے. سحری میں ہم کھانا کھاتے ہیں, وہ کھانا کھانا ہی عبادت ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پہلے بتایا نا کہ راتیں حرام تھی, بعد میں اللہ نے حلال کر دی. اللہ فرماتے ہیں اپنی اولاد تلاش کرو ان راتوں میں. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ ہو جائے, واضح ہو جائے, پہچانا جائے فجر تک. پھر پورا کرو روزے کو رات تک. اور نہ تم بیویوں سے ملاپ کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو. اور اعتکاف مسجدوں میں جب تم بیٹھے ہو نا, اب اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف مساجد میں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کی بیویاں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھیں. یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ جاؤ, یعنی ان کو توڑو نہ. جس طرح حکم دیا ہے بس ویسے ہی کرو. اسی طرح اللہ بیان کرتا اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کئی لوگ چلاکیوں سے یا اپنی تیز زبانی سے لوگوں کے مال کو اپنا مال بنا کے اسے اپنا مال بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض دفعہ لے بھی لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تم
ایک دوسرے کا مال حاکموں کے پاس لے جاتے ہو اور اپنے حق میں فیصلہ کروا کے اس مال کو سمجھتے ہو کہ اب میرے لیے جائز ہو گیا. فرمایا نہیں. ایک دفعہ نا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی باتیں سن کے ہی فیصلہ کرنا ہے نا, حقیقت کیا ہے میں نہیں جانتا. بعض دفعہ ایک جھوٹا بندہ ہی بڑی صحیح بات کرتا ہے کہ لوگوں کو وہ سچا لگتا ہے, اپنی چرب زبانی کی وجہ سے وہ جھوٹا ہونے کے باوجود سچا ہو جاتا ہے. تو فرمایا اگر میں اسے دے دوں, حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے, اسے تو پتہ ہے نا یہ مال میرا نہیں ہے, تو فرمایا میرے دینے پہ بھی وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوگا. وہ لے کے جا رہا ہے تو وہ آگ کا حصہ لے کے جا رہا ہے, وہ آگ لے کے جا رہا ہے. میں بھی اگر فیصلے میں کسی کو غلط مال دے دوں تو لوگوں تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے, تمہیں کسی کا مال اپنے مال میں نہیں ملانا چاہیے. تم لوگوں کا مال حاکموں کے پاس لے جاتے ہو اپنے فیصلے, تاکہ لوگوں کا مال گناہ کے ساتھ تم لے لو اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ تمہارا نہیں ہے, تو تمہیں اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد چاند کی بات ہو رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ یہ چاند کے بارے میں کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ کیا ہے اللہ کے رسول. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اہلا, حلال اصل میں نا پہلی دوسری رات کے چاند کو کہتے ہیں, بعد میں اس کو قمر کہتے ہیں, اور جب وہ 14ویں کا ہو جاتا ہے پھر اسے بدر کہتے ہیں. فرمایا یہ آپ سے پہلی رات کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہو یہ لوگوں کو ان کا وقت بتانے کے لیے آتا ہے. جب چاند باریک ہوتا ہے اور ادھر سے نکلتا ہے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو اب مہینے کی پہلی تاریخیں چل رہی ہیں. کوئی ان پڑھ بھی ہو اسے بھی پتہ ہے نا, اب جب پورا ہو جاتا ہے تو اب آدھا مہینہ ہو گیا, اور جب ادھر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے پھر پتہ ہے کہ اب مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں. فرمایا یہ لوگوں کو وقت بتاتا ہے اور حج کا وقت بتاتا ہے. مہینے پورے ہوتے ہیں اور حج کا مہینہ آتا ہے. پھر اس دور میں نا لوگ سمجھتے تھے کہ جب ہم حج کی نیت سے گھروں سے نکل پڑے ہیں نا, اب اگر انہیں کبھی ضرورت پڑتی نا دوبارہ گھر میں آنے کی تو گھر کے دروازے سے نہیں آتے تھے. اپنے طور پہ وہ سمجھتے تھے کہ گھر کے دروازے سے آنا غلط ہے, تو وہ نا گھر کے پچھلی طرف سے آتے تھے, سیڑھی لگا کے آئیں یا پیچھے سے آئیں. تو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ گھروں کے پیچھے سے آتے ہو, لیکن نیکی یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف ہونا چاہیے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے کہ ہم نے وہ کرنا جو اللہ نے حکم دیا ہے, نہ کہ اپنی بنائی ہوئی باتوں من گھڑت باتوں پہ عمل کرنے کا نام کوئی نیکی نہیں ہے. گھروں میں آنا ہے تو ان کے دروازوں سے آ جاؤ سیدھا, ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر اللہ فرماتے ہیں لڑائی کرو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑائی کرتے ہیں, اور حد سے نہ نکلو, بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لوگوں ان سے لڑائی کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہاں پہ نا جہاد کرنے کو حکم دیا جا رہا ہے. پہلے مسلمان کافروں سے تکلیفیں اذیتیں سہتے رہے لیکن ان کو آگے سے کچھ نہیں کہتے تھے. پھر یہاں پہ اللہ نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے اب اگر وہ آپ کو مطلب مارتے ہیں تو آپ بھی انہیں مارو, اور جہاں سے وہ آپ کو نکالتے ہیں آپ بھی ان کو نکالو. اتنی لڑائی کرو, جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ شرک ختم ہو جائے اور اللہ کا دین بلند ہو جائے. اللہ اکبر. کافروں کو قتل کرو, یہی سزا ہے کافروں کی. یعنی اگر وہ تم سے لڑائی کرے نا تو پھر انہیں مارو. یہ نہیں کہ اب وہ لڑائی کر رہے ہیں تو ہم آگے سے نیک بن کے بیٹھے رہیں کہ نہیں ہم تو نیک ہیں, ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. نہیں, اب وہ لڑائی کر رہے ہیں تو آپ کو بھی لڑائی کرنا ضروری ہے. اگر وہ باز آ جائیں, یعنی وہ لڑائی نہیں کر رہے, وہ صلح کرنا چاہتے ہیں, تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے, آپ بھی ان سے صلح کرو. یعنی کوئی صلح کرنے والے سے لڑائی کرنے کی مطلب آپ کو ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے بعد فرمایا حرمت والے مہینے حرمت والے مہینوں کے بدلے اور حرمتوں کے قصاص ہیں یا بدلے ہیں. 4 مہینے حرمت کے ہیں, کئی دفعہ میں بتا چکی ہوں کون کون سے ہیں. رجب, یہ جو شعبان سے پہلے آیا رجب, پھر آگے ذوالقعد, ذوالحج اور محرم, یہ 3 لگاتار ہیں, اور ایک یہ شعبان سے پہلے والا ہاں رجب. یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں. ان مہینوں میں لڑائی کرنا حرام تھا. مکے کے کافر بھی ان دنوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے, اور جب انہیں لڑائی کرنی ہوتی تھی نا تو پھر مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے. تو اب
اللہ तबारक व तआला यहाँ फरमा रहे हैं अगर वो हुर्मत वाले महीनों में आपसे लड़ाई करें ना तो वो आपने इसलिए नहीं बैठे रहना कि ये तो हुर्मत वाले महीने, अगर वो लड़ाई करें तो फिर आप उनमें लड़ाई कर सकते हो। अल्लाह ताला मुसलमानों को इजाज़त दे रहे हैं। डरो अल्लाह से और जान लो बेशक अल्लाह परहेजगारों के साथ है। यानी अल्लाह दिलों की बातों को तो जानता है ना कि कौन जान के लड़ रहा है और कौन मजबूरी में लड़ रहा है, कौन बहाना बना रहा है। फिर अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि लोगों अल्लाह की राह में खर्च किया करो। खर्च करने वालों को अल्लाह देते हैं। फरमाया सदका किया करो, सदके से माल कम नहीं होता। लोगों सदका करो भले खजूर की गुठली दे के ही ना। अब खजूर की गुठली किसने लेनी है? मतलब कुछ ना कुछ देने वाले बनो और अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ। लोगों खर्च करो अल्लाह की राह में, अपने हाथों को हलाकत में ना डालो। अपने हाथों को हलाकत में डालने का क्या मतलब है कि सिर्फ घरों में ही बैठे रहना और माल से मोहब्बत और अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत और अल्लाह की राह में निकल के जिहाद ना करना, हलाकत में अपने आप को डालना है। हालांकि आमतौर पर यही समझा जाता है ना, जो जिहाद में जाएगा वो मर जाएगा, वो मिट जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, जो जिहाद में नहीं जाते, जो जिहाद नहीं करते, लड़ाई काफरों से नहीं करते, वो अपने आप को हलाक करते हैं। अब जब आप लड़ाई नहीं करोगे तो काफरों ने तो बैठना नहीं है, वो आपको और दबाएंगे, वो आपके ऊपर और चढ़ते जाएंगे। लेकिन जब मुसलमान मुजाहिद थे, जिहाद करते थे, फिर काफिर कौमें उनसे दब के रहती थी, पीछे पीछे रहती थी और मुसलमानों का उरूज था, बुलंदी थी। अल्लाह नसीब करे अब भी वो बुलंदी, वो उरूज नसीब करे हमें अच्छे मुसलमान बना के। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, लोगों पूरा करो हज और उम्रे को अल्लाह के लिए। अगर तुम्हें रास्ते में रोक दिया जाए ना, हज के लिए कोई गया है और उसे रास्ते में रोक दिया गया, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के लिए निकले तो काफरों ने आपको नहीं आगे जाने दिया, मक्के के ना कुफार ने। उन्होंने कहा कि नहीं आप इस साल वापस चले जाओ। तो फिर जिस जगह पे कोई रोक दिया जाए ना, उसी जगह पे वो कुर्बानी करे और अपना एहराम खोल दे, और उस पर ज़रूरी है कि वो फिर अगले साल उसको पूरा करे, दोबारा वो आए अल्लाह के घर में और अपना हाज या उम्रा करे। जो कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो, सर को मंडवाना या नहीं ना कटवाया जाता एहराम की हालत में, ताकि बालों का भी ख्याल रखा जाता है वो भी ना टूटे। लेकिन जो तकलीफ़ की वजह से, जैसे कहते हैं एक साहबी थे, उन्हें सर में जुएँ पड़ गई तो उन्हें फिर बड़ी ज़्यादा जुओं की वजह से ना उन्हें फिर अपना टिंड करवानी पड़ी पहले ही। तो फरमाया फिर ऐसे बंदे को फिदिये में या जुर्माने में या सज़ा में क्या करना चाहिए? रोज़े रखे, या वो सदका करे, या वो कुर्बानी करे। यानी इन तीनों में से कोई एक काम वो कर सकता है। हाँ, 3 रोज़े रखे, 6 मस्किनों को खाना खिलाए, या कुर्बानी कर दे। बस जब तुम अमन में आ जाओ, यानी वो ख़तरा दूर हो गया है, तो फिर तुम्हें दोबारा हज और उम्रा अपना पूरा करना चाहिए। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं जो कोई कुर्बानी ना कर सके उसे 3 दिन के रोज़े हज के दौरान रखने चाहिए, और 7 दिन के रोज़े तब रखने हैं जब वो अपने मुल्क वापस आ जाए। ये मुकम्मल 10 रोज़े हैं उनके लिए जो कुर्बानी ना कर सकें, हज तमत्तो और हज किरान करने वालों के लिए। लेकिन जो हज मुफरद करें, वो कुर्बानी ना भी करें तो उनका हज हो जाएगा। ये उसके लिए है जिसके घर वाले मक्का के रहने वाले नहीं हैं, यानी बैरून मुल्क के लोगों के लिए ये मसला है, वहाँ के लोगों के लिए ये मसला नहीं है। डरो अल्लाह से, जान लो अल्लाह सख्त अजाब करने वाला है। फिर फरमाया हज के महीने मालूम है, जो इन महीनों में हज को मुकर्रर कर ले कि मैंने हज करना है, फिर उसे क्या करना चाहिए? फला राफसा वला फसूका वला जिदाल, ना तो उसे कोई शहवानी हरकत करनी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात से परहेज़ करना है, वाला फसूका, ना कोई नाफरमानी वाला काम भी नहीं करना, और कोई झगड़ा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। वमा तफअलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और जो भी तुम लोगों नेकी का इरादे से कोई काम करोगे ना, अल्लाह को उसका पता है, अल्लाह उसका ज़रूर अजर देगा। अच्छा, पहले लोग ये समझते थे, या लोगों के ज़हन में अगर ये ख्याल आया कि हम हज के लिए जा रहे हैं तो हम अपना सामान साथ नहीं लेके जाएंगे, यानी अल्लाह पे के तवक्ल पे चल निकले हैं, कुछ भी सामान साथ नहीं लिया, तो फरमाया नहीं, ये कोई तवक्ल नहीं है, अपना सामान अपने साथ ले के निकला करो। ठीक है,
بجائے اس سے کہ آپ لوگوں سے مانگو، اس سے اچھا اپنا سامان خود لے کے گھر سے چلو اور اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ حج کے دوران اگر کوئی وہاں پہ کوئی کام کر لے جس سے اسے کوئی اجرت ملے یا کوئی پیسے ملے تو یہ کوئی برا نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب تم عرفات کے میدان میں جاؤ تو ذکر کرو اللہ کا مشعر حرام کے پاس اور اس کو یاد کرو جس طرح تمہیں ہدایت دی گئی ہے، اس سے پہلے تم گمراہ لوگ تھے۔ حج جو ہے نا، حج اصل میں 8 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، 8 ذوالحج سے۔ ظہر کی نماز وہ مسجد مینا میدان نا مسجد نمرہ میں پڑھی جاتی ہے جا کے، اور وہاں پہ پھر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ عصر بھی لوگوں نے وہیں پڑھنی ہے، مغرب بھی وہیں پڑھنی ہے، عشاء بھی وہیں پڑھنی ہے، صبح فجر پڑھ کے تو وہاں سے نکلنا ہے۔ پھر اس کے بعد جانا ہے عرفات میں۔ اب جو عرفات کے میدان میں جانا ہے نا، یہ حج کا بڑا رکن ہے۔ جو عرفات میں نہیں گیا اس کا حج نہیں ہوا، اور جو عرفات کے میدان میں پہنچ گیا بھلے صبح تک بھی کوئی آ جائے، صبح کی نماز تک بھی کوئی آ جائے نا تو اس کا حج ہو جائے گا۔ ساری رات ہی آندے رہے۔ ہاں، اب مکے کے لوگ پتہ کیا سمجھتے تھے؟ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم بڑے خاص ہیں، تو وہ مینا میں جاتے اور اس سے آگے مزدلفہ وہاں جاتے اور آگے عرفات میں نہیں جاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب لوگوں کو عرفات میں جانا چاہیے۔ عرفات میں جانا حج کا رکن ہے، جو عرفات میں نہیں گیا اس کا کوئی نہیں حج ہوا۔ عرفات میں جانا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ مزدلفہ میں آنا ہے، یہاں پہ رات قیام کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ وہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے؟ یہاں بیٹھ کے نا اپنے باپ دادا کی صفتیں کرتے تھے، میرا باپ ایسے، میرا دادا ایسے۔ اب بھی ہم 4 بندے بیٹھ جائیں نا تو اپنی وڈیائیاں ہی کرتے ہیں، میرا فلانا دادا ہمارا ایسے تھا، بابا ایسے تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں جیسے تم اپنے باپ دادا کی تعریفیں کرتے ہو نا، ایسے تمہیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ باپ جتنا بھی بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے بھئی؟ اللہ تو بہت بڑا ہے نا، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہ تو بڑا ہے، اس کی کیا تعریف کرنی ہے۔ جو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت کرو۔ آپ لوگوں میں سے یہ اب دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، دعائیں یہاں پہ کی جاتی ہیں اور اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ یعنی جو دعا اور جگہوں پہ قبول نہیں نہ ہوئی، یہاں پہ کئی لوگوں کی وہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں پہ بہت زیادہ اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اب فرمایا لوگ دعائیں تو کرتے ہیں، اب دعا میں بھی فرق ہے، ہر ایک نے اپنے حساب سے مانگنا ہے، کسی کو کچھ چاہیے تو کسی کو کچھ۔ کئی صرف دنیا کے لیے ہی مانگتے ہیں کہ بس مجھے یہ دنیا میں یہ دے دے، مجھے وہ دے دے۔ دنیا میں مانگنا غلط نہیں ہے، مانگو جس چیز کی ضرورت ہے مانگو، لیکن آخرت کو نہ بھولو۔ جو صرف دنیا مانگتے ہیں نا انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنا، لیکن جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے، آخرت میں بھی خیر دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، تو اللہ فرماتے ہیں انہیں ملے گا، ان کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نا ایک نکر پہ حجر اسود ہے نا، تو اس کے ساتھ یہ جو ہے نا کونا خانہ کعبہ کا، اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ یہاں سے لے کے اس جگہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اپنے سبج لیکتے کر نہیں، وہ تو صفا مروہ کی بات ہے نا، میں خانہ کعبہ کی بات کر رہی ہوں۔ خانہ کعبہ دے بیا نا ایس لیک کے اتھو انجے اچھا لائن لگی ہوئی ہے۔ اچھا ہاں، اولئک لہم نصیب، تو شروع کرنا ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ پھر فرمایا لوگوں اللہ کا ذکر کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ یہ گنے ہوئے دن کون سے ہیں؟ حج کی بات ہو رہی ہے نا، 10 تاریخ کو حج یعنی مکمل ہو جاتا ہے، پھر اس میں قربانی ہوتی ہے اور لوگ اپنا سر منڈواتے ہیں، احرام اتار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جمرات کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، 3 دن تینوں جمروں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ بھلے کوئی یہ کام 3 دن میں کر لے، کرنا 3 دن میں ہے، لیکن اگر کوئی 3 دنوں کی کنکریاں 2 دن میں بھی مار لینا تو بھی ٹھیک ہے، 2 دن میں کوئی کر لے تب بھی کوئی اس پہ گناہ نہیں ہے۔ ڈرو اللہ سے، جان لو بے شک تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔
اب آگے نا منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ بظاہر آپ کو انہیں دیکھ کے تعجب ہوتا ہے، من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، دنیا کے بارے میں تو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اور اپنے دل کے بارے میں نا وہ ایسے ہی اللہ کو گواہ بنا بنا کے کہتا ہے نہیں اللہ جانتا ہے میرا دل ایسے اچھا، میں یہ بھلے میں کوئی بھی کام اچھا نہ کروں، میرا دل بڑا اچھا ہے۔ اب کسی نے کسی کا دل کوئی پھاڑ کے تھوڑی دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، دلوں کی باتیں تو صرف اللہ جانتا ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ بس کہتے ہیں ہمارا دل اچھا ہے، ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کئیوں کو عمل اگر وہ کر رہے ہیں تو دل کو صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں چیزیں ہی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دل اچھا ہے تو عمل بھی اچھے ہونے چاہیے، عمل سے ہی پہچان ہوتی ہے نا کہ کون مسلمان ہے، کون اچھا ہے، کون نہیں، اور اگر عمل اچھے ہیں تو ساتھ دل کو بھی اچھا اور بار بار اچھا کرنا ضروری ہے کہ اللہ میں صرف تیرے لیے کر رہی ہوں، تو اپنے لیے قبول فرما، میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ اگر میرے دل میں ریاکاری آئے بھی تو مجھے اس سے بچا لے، کیونکہ ریاکاروں کو اللہ سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ میری توبہ۔ فرمایا وہ اپنے دل کے اوپر ہی اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میرا دل اچھا ہے، اور حالانکہ وہ عمل اس کا کیا کہ جھگڑالو بڑا ہے، ہر بات میں جھگڑا کرنا ہے، ہر بات میں جھگڑا کرنا ہے، اور جب بھی وہ زمین میں پھرتا ہے تو فساد کرتا ہے، کھیتی کو برباد کرتا ہے، نسل کو برباد کرنے کی، ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ایسے فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے ڈرو اور صحیح مسلمان بن جاؤ، صحیح ایمان والے بن جاؤ، تو پھر اس کو عزت آ لیتی ہے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ حسبہ جہنم، جسے اللہ کی بات ماننے میں لگتا ہے کہ میری عزت ختم ہو جائے گی، ایسے کو جہنم کی آگ کافی ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، وہاں اس کی عزت افزائی نا جہنم میں ہوگی۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، مہد اصل میں نا گود کو کہتے ہیں، جھولا بچھونا، یعنی جو کسی کو اپنے اندر لے لے، یہ بہت برا بچھونا ہے جہاں اسے ڈالا جائے، جس کا بچھونا بھی آگ کا، اوڑھنا بھی آگ کا، کھانا بھی آگ کا، پینا بھی آگ کا۔ اللہ میری توبہ، وہ کتنی بری جگہ ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں۔ اب یہاں منافق کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اپنے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، اور یہ قرآن کا انداز ہے نا، جہنم کا ذکر کرنے کے بعد جنت کی بات آتی ہے، منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد مومنوں کی بات آتی ہے، کہ مومنوں میں سے لوگوں میں سے کچھ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں کہ ہم سے اللہ خوش ہو جائے، ہم سے اللہ خوش ہو جائے، بھلے ہم سے آپ سب کچھ لے لو۔ جیسے جب ہجرت کے وقت نا مہاجر جو مسلمان تھے ان سے سارا مال وغیرہ پچھلے لوگوں نے چھین لیا۔ صہیب رومی جو تھوڑا بہت اپنا ساتھ لے کے جا رہے تھے نا، وہ بھی کافروں نے ان سے چھین لیا، لیکن انہوں نے وہ چھوڑ دیا کہ بس میں چلا جاؤں ایسی جگہ پہ جہاں پہ میں اللہ کی باتوں پہ عمل کر سکوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میری رضا چاہتے ہیں تو میں اللہ ان سے ضرور راضی ہو جاؤں گا، اور انہی کے لیے اللہ نے دیکھو قرآن پاک میں بار بار فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پہ بہت شفقت کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نا، جنہوں کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب ایسے نہ کرو کہ کچھ باتیں تو مانو دین کی اور کچھ نہ مانو، جو دل میں آئے وہ اس پہ عمل کر لیا، جو نہیں دل کو صحیح لگ رہی یا جو ماننی تھوڑی مشکل لگ رہی ہیں ان کو چھوڑ دو، نہیں۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ساری باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر ہم نے پیچھے پڑھا ہے نا یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے، جو ایسا کریں پھر ان کو دنیا میں ہی رسوائی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ میری توبہ استغفر اللہ، اور آخرت کا عذاب تو بعد کی چیز ہے۔ فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطانی قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگ اگر پھسل جائیں یعنی دین کی بات کی طرف نہ آئیں، حالانکہ ان کے پاس روشن آیتیں آ چکی ہیں،
تو جان لو اللہ غالب حکمت والا ہے، یعنی اللہ کو کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ آئے ان کے پاس بادلوں کے سائے میں اور فرشتے آئیں۔ بھائی جب اللہ اور اس کے فرشتے آئیں گے نا پھر تو سارے ہی مانیں گے، پھر ماننے کا فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ دین میں یہ ہے کہ آپ بن دیکھے مانو، اور اگر دیکھ کے منوانا ہے اللہ کو تو پھر تو کوئی بھی نہیں کافر رہے گا، پھر تو سبھی مان جائیں گے۔ پھر جب ماننے کا فائدہ نہیں ہونا، کیونکہ وقضی الامر، اس وقت تو کام ہی پورا ہو جانا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف ہی سارے معاملات لٹائے جانے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا، ہمیں یہیں پہ ہی روک دینا چاہیے۔ اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، آنا جانا، مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان